پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا، آج وزیر اعظم نے ملک میں صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع بڑھانے اور بیمار صنعتیں چلانے کے لیے تاریخ ساز نہیں تو ایک امپورٹنٹ انڈسٹریل ایمنسٹی اسکیم جاری کی، جس کے تحت غیر ظاہر شدہ رقوم سے نئی صنعتیں لگائی جا سکیں گی اور بیمار صنعتوں کی خریداری پر رقوم کے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سہولت وہی صنعتیں استعمال کر سکتی ہے اور صرف صنعتیں استعمال کرتی ہیں جن کے پاس آف دا بک سرمایہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں یہ اپنی نوعیت کی تیسری ایمنسٹی اسکیم ہے جس میں سے 5% ادائیگی کے بعد صنعتی سرمایہ کاروں سے آمدن کے ذرائع پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بیمار صنعتیں چلانے والوں کو 3 سال کے نقصانات کی رقم ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ملے گی اور اس کے علاوہ ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ پر 5 سالہ ٹیکس ہالیڈے بھی ہوگا اور اس انڈسٹریل ایمنسٹی سے اس سال 31 دسمبر تک فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ آج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں وزیر صنعت خسرو بختیار نے اس پیکج کے خط و خال پیش کیے۔ ہمیں آپ ایک انڈسٹریل پروموشن پیکج دیں کہ انویسٹمنٹ کی سورس کو کوئی نہ پوچھے اور ایک معمولی 5% ٹیکس سے وہ پیسہ صنعت کے اندر آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، یہ آرڈیننس انشاءاللہ جاری ہو گیا، کوئی آپ سے اور سوالات نہیں پوچھے گا، تو یہ 100% سیکیورٹی آپ کو ہونی چاہیے اس چیز کی۔ تو اس کے اندر آپ کی ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑی سکھ یونٹس پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ سکھ یونٹس میں کریں انویسٹمنٹ تو وہ بھی وہی بینیفٹس ہیں جو آپ کو نئی میں اور آپ ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن میں ہیں، تو وہاں بھی کوئی کوشچنز آسک نہیں ہے۔ اور ساتھ کہ جو سکھ یونٹ لیتا ہے اس کے جو لاسز ہوتے ہیں اس کا وہ ٹیکس بینیفٹس مل جاتے ہیں تاکہ وہ انسینٹیوائز ہو جاتا ہے، تو ہم نے وہ ٹیکس بینیفٹس بھی اس پیکج کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز اور وہ پاکستانیز جن کا پیسہ ڈکلیئرڈ ہے باہر، وہ دونوں حضرات اگر پاکستان میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے ہے، کوئی ٹیکس ان پہ لاگو نہیں ہوگا، انکم ٹیکس وغیرہ۔ تیزی سے ایکشن ہوا ہے۔ آج وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے انڈسٹریل پیکج کے آرڈیننس کے ذریعے منظوری دے دی ہے۔ انڈسٹریل پیکج کی تقریب میں آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کاروباری برادری کو انہوں نے جو آج پیکج دیا ہے، صنعتی پیکج دیا ہے، حکومت میں آتے ہی دے دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں پہلے بھی اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی بلکہ اس کو صنعت و کاروبار سے منسلک کرنا چاہیے تھا۔ جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوچتا ہوں کہ کیا میں چیزیں کرتا جو مجھے کرنی چاہیے تھی شروع میں آ کے، تو جو سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی یہ جو پیکج آج دیا ہے، یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے اور وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے اوپر۔ لیکن جو ہم نے ایمنسٹی دی پہلی، میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس طرح اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی، ہمیں اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا جو اب ہم کر رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر۔ یہ جو پالیسی ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو ہم نے جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر، جو پلاٹس کے اندر پڑا رہتا ہے، لوگ پروڈکٹیو استعمال نہیں کرتے، اس پیسے کو ڈائریکٹ کر دیا انڈسٹری کی طرف۔ دوسرا سکھ انڈسٹری، اس کے لیے ہم نے انسینٹیوائز کر دیا کہ سکھ انڈسٹری میں بھی آپ پیسہ ڈالیں گے تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھے۔ آج اس ایمنسٹی اسکیم میں پوٹینشیل ہے، اس کی تصدیق آج ایف پی پی سی آئی کے صدر عرفان اقبال شیخ نے بھی اس تقریب میں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پیکج کے ذریعے ملک میں $5 ارب یعنی تقریباً 850 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ اس پورے معاملے پہ حکومت کی اس اسکیم پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی معزز سابق سول سرونٹ اور آج کل چیئرمین ہیں پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے ایف پی سی سی آئی کے جناب یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ یونس ڈھاگا صاحب۔ مجموعی طور پر تو یہ خیال ہے کہ یہ اسکیم ایسی ہے کہ جس کے ذریعے واقعی ملک میں صنعتی ترقی اور صنعتی پھیلاؤ میں ایک قابل ذکر اضافہ ہو سکتا ہے، تاثر درست ہے یہ؟ بالکل کامران صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایمنسٹی اسکیمز جنرلی آپ دیکھیں کہ ایمنسٹی اسکیم پہ ایک تنقید کی جاتی ہے کہ یہ جی کالا دھن کو سفید کرنے کی ایک اسکیمز ہوتی ہیں اور اس کا اکانومی کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اور وہی بات ہے کہ اس کو چینلائز کرنے کی کبھی شرط نہیں رکھی گئی۔ پچھلی دونوں جو ایمنسٹی اسکیم جو پچھلی حکومت میں بھی آئی تھی اور اس حکومت میں بھی آئیں، دونوں اسکیمز میں بڑی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کمی نظر آتی ہے، خاص طور پہ جب فورن ہیلڈ ایسیٹس کو ہم نے وائٹ کر دیا تھرو دوز ایمنسٹی اسکیمز۔ تقریباً $18 ارب جو ملک سے باہر ہی رہ گئے اور وائٹ ہو گئے۔ وہ انکنڈیشنل ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کیونکہ او ای سی ڈی اور دوسرے جو اداروں کی طرف سے حکومتوں کے اوپر، بینکوں کے اوپر بہت پریشر تھا کہ اس طرح کا جو گرے منی ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے اور اس کو کوشچن کیا جائے، تو ہمارے جن لوگوں کے پیسے باہر تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے اس کو وائٹ کروا لیں اپنی حکومت سے، تو اس کو اس وقت اگر ہم یہ شرط رکھتے تو یہ $18 ارب پاکستان میں آ سکتے تھے۔
بہرحال ان 2 اسکیموں میں یہ ہم نے اپارچونیٹی لوز کر دی. اب جو یہ ایمنسٹی اسکیم ہے اس کی اچھی بات یہی ہے کہ اس کو کم سے کم ہم انڈسٹری کی طرف چینلائز کر رہے ہیں, اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو پہلے ہی ہم نے پچھلے 1-2 سال کے اندر دیکھا کہ اس کی بڑی سپورٹ ہوئی ہے, خاص طور پہ جو اسٹیٹ بینک کے پروگرام آئے, حکومت کے پروگرام آئے, ٹرف اسکیم ہے, دوسری اسکیم ہے, لینڈنگز بڑی کووڈ کے زمانے میں بڑی لبرل ہوئی ہیں اور اس میں بھی گروتھ آئی ہے. تو اب اس کو مزید اسٹیمولس ملے گا. اور پرائم منسٹر نے ایک بات بڑے زور دے کے کہی ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے. اوورآل اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں ضروری شرط لگائیں کہ ہم انسینٹیوائز کریں اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو اونلی؟ جی ہاں, یہ ایک ہے ہمارے ہاں یہ ضرور ایک تاثر ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ بھی وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو امپورٹ اس وقت سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہے. ایکسپورٹ کو تو بڑھتے ہوئے ایک وقت لگے گا, ڈیفینیٹلی ایک آپ کیپیسٹی ڈیولپ کریں گے, لیکن امپورٹس اس وقت آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ایک ایزیئر وے ٹو فالو ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈیمانڈ آلریڈی موجود ہے. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو بھی وہی اہمیت دینی چاہیے جتنا کہ ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو دینا چاہیے. جیسے کہ آپ ہمیں دیکھیں بڑے بڑے سیکٹرز ایسے ہیں جو ابھی تک بالکل انویسٹمنٹ سے خالی ہیں. فار ایگزامپل پیٹرو کیمیکلز ہیں, سارا ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ڈیپ جو ریفائنری ہے وہ ہم کتنا پیٹرول اور ڈیزل ہم یہ امپورٹ کر رہے ہیں, صرف فرنس آئل ہمارے یہاں ریفائن ہوتا ہے. تو اس طرح ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے پاس گنجائش ہے, ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے, اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں گورنمنٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو سپورٹ کر رہی ہے اور بالکل ٹھیک سپورٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. ڈالر سیوڈ ان امپورٹس از ایز گڈ ایز اے ڈالر ارنڈ ان ایکسپورٹس. بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ کی بڑی تجربہ ہے, بے پناہ تجربہ ہے, یہ حکومت نے کل ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے. ماہرین اس کو سسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں آپ اتنا کیسے کر رہے ہیں اور ہماری کیپیسٹی ٹو فنڈ دس. آپ کی کیا رائے ہے اس پیکیج پہ جو کل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے؟ از اٹ ٹو رسکی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا یا غربت کو کم کرنا, کیونکہ مہنگائی اس وقت جو سب سے جو ہمارے کم آمدنی والے طبقے ہیں ان کو سب کو زیادہ ان کو ہرٹ کرتی ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو پیکیجز ہوں یا جو بھی ہم اس کی کاسٹ پے کرنا چاہتے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کی, وہ ڈائریکٹلی ان طبقوں کو فائدہ دے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. براڈ بیس چیزوں کو قیمتیں کم کرنے سے ہم جیسے اگر کوئی سمجھے کہ کار اونر جا کے اگر پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ شاید حقدار نہیں ہے اس سبسڈی کا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان طبقات کو ڈائریکٹ سبسڈی کے دائرے میں لائیں جو اس وقت مہنگائی سے سب سے زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح براڈ بیسڈ میرا خیال ہے ریڈکشن آف پرائسز کا اس طبقے کو اتنا ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت ہے, سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, اور ہماری آدھی معیشت جو ہے وہ آف دا بک ہے. ہمارے پاکستانیوں کے پاس جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا 18 ارب ڈالر باہر انہوں نے وائٹ کرایا پاکستان کی ایمنسٹی میں, ابھی بھی بے پناہ ان کے اثاثے موجود ہیں. اگر ہم اسی کو صحیح طور پہ چینلائز کر لیں یا ہم اسپاٹ کر لیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی گنجائش ہوگی. کیا حکومت کے ہاتھ پاؤں بنے اس میں؟ ایمنسٹی تو حکومت دے دیتی ہے, کیا مزید کوئی گنجائش ہے؟ کامران صاحب دیکھیں, ہم نے ایف پی سی آئی کی طرف سے پچھلے دنوں ایک ریسرچ کی تھی کرپٹو کرنسیز کے اوپر. چین انالیسس کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ گلوبل اڈاپشن آف کرپٹو کرنسیز کے اوپر کام کرتی ہے. 2020-21 کی جو رپورٹ انہوں نے دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا 3را نمبر ہے کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن میں, اور انہوں نے ایک اندازہ لگایا وچ از ڈیفینیٹلی رف ایسٹیمیٹ کہ 20 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ایک سال میں. اب یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے, اور اگر آپ یہ آپ اسٹاک ایکسچینج کو ہینڈل کرتے ہیں, ایک سال کی ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بیس ہے اس کا کیپٹل کا وہ تقریباً اس سے 1.5 گنا 2 گنا ہوتا ہے. صحیح. تو آپ یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس تقریباً 30 ارب ڈالر کا کرپٹو کرنسی ہے. اب یہ ایک اس کو بہت اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک وائلڈ گیس کے طور پہ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت ہم نے دنیا ساری کرپٹو کرنسی کو بڑے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے. فار ایگزامپل دبئی ہے, دبئی نے کرپٹو کی جو بلاک چین کی ایک پوری اسٹریٹجی بنائی, اور ابھی مارچ 2022 میں کرپٹو ایکسپو کر رہے ہیں. اور ہم اتنا ڈر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے, اور ہمارے یہاں تو ذکر بھی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود 20 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اب یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو نہیں کرتے چینلائز اور اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے دنیا یہی کہہ رہی ہے اور آئی ایم ایف اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایز اے کرنسی ٹریٹ نہ کریں,
ایز اے میڈیم آف ایکسچینج ٹریٹ نہ کریں, ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے $1000 کے کرپٹو کرنسی 2011 میں لی تھی, آج اس کے پاس $44 ملین کا اسیٹ ہو گیا ہے. اب اس $1000 والے کا 44 اگر ملین ڈالر ہو گیا اور ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی کہیں دبئی میں جا کے اس کو ان کیش کرائے گا, یا ایل سیلواڈور اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. دوسرے جو ممالک نے, ابھی تھائی لینڈ نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ اپنا ایک ریگولیشن بنایا, تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. یقیناً اس کے اپنے اس کا چارٹ ٹھیک ہے اسٹیٹ بینک کے کہ اس کو غلط طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے, تو اس کو آپ ریگولیٹ پراپرلی کریں. لیکن اس اتنے سارے اسیٹ کو ہم دھکا دے کے دوسری اکانومیز میں بھیج دیں, یہ بھی ایک دانشمندانہ بات نہیں ہوگی. تو ہمیں جلد از جلد اس کے اوپر ایک کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ کرپٹو پہ جو ہمارے لوگوں نے ایسیٹس بنا لیے ہیں, کہ کسی ایک نوجوان نے جو کہ بڑا سیوی تھا آن انٹرنیٹ, اس نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے کچھ بنا لیا, کچھ $10-20 لاکھ, اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کا کیا کروں, تو وہ انڈر ورلڈ میں جائے, کہیں اور جا کے اس کو انکیش کرائے بلیک مارکیٹ میں, یا پھر کہیں دبئی چلا جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان میں اس کو پراپرلی اس کو ہینڈل کریں, اور اس کو جیسے دنیا کر رہی ہے اس کو کریں. ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو, بجائے اس کے کہ اب کبھی FIA چھاپے مار رہی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. تو ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیوں ہم ریگولیٹ نہیں کر سکتے. بہت عمدہ مشورہ ہے جناب یونس راگا کا. اس کے ساتھ